السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل کن فایا کن کورس۔ کروڑوں سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ مردوں میں بہترین مرد ہے وہ جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت ہے وہ جو آزاد ہونے کے باوجود اپنے حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ روزہ دن میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت مطلوب ہے اور اسی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس وقت کھانا چھوڑنا محنت نہیں، یوں ہی رات سونے میں گزر جاتی ہے تو عبادت کا ساز نہیں ہو سکے گا، اس لیے روزہ دن میں رکھا جاتا ہے۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ کچھ سوچیں کچھ یادیں بہت بے اختیار ہوتی ہیں نا، چاہتے ہوئے بھی انسان کو بری طرح جکڑ لیتی ہیں، جن یادوں سے وہ ساری زندگی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی بھر کے لیے انہی کی زد میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کا مقابلہ کرو۔ عافیت کے بڑے وسیع معنی ہیں، جن میں سکھ، چین، سکون، اطمینان، تندرستی، مال اور دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے، اپنے والدین اور آل اولاد کے لیے عافیت مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس کی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ اخلاق۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، اللہ کے درمیان میں ہے 7 آسمان۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، اندر کا آواز مدھم پڑ جاتی ہے، خوشبوئیں مانت ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کو سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ میرے پاس ایک زندگی ہے اور وہ بھی میں اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ مانگ لو گر گرا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ رمضان المبارک، دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ پوری دنیا میں امن لائے۔ کبھی ہم چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں ہمارا نام ان کے لیے بدنام ہی رہتا ہے، اہمیت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار لازمی کرنا، اس سوچ سے بالاتر ہو کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے کہ نہیں، ایک بار کہہ دینا تاکہ اسے احساس رہے۔ اس دنیا میں کوئی وجود ایسا ہے جسے بے لوث محبت کرتا ہے، جو کوئی بھی ہوا اسے محبت کے اظہار سے محروم نہ رکھنا، کیونکہ جسے محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ محبت کسی ویرانے میں سلگتی رہتی ہے۔ پلیز واچ مائی آل ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔